علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرہٹ پاکستان۔ تقریباً 60 برس ہو گئے ہیں 1965 کی جنگ کو، اور یہ اب ہمارا ڈیفنس ڈے بھی منایا جاتا ہے اس تاریخ کو، اور اس میں بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت آرگیومنٹس ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کیوں، یہ کیا ہوا، جیتے ہارے، بہت ڈیبیٹ ہے۔ جو بنیادی حقیقت ہے اس میں، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ جو بھی حالات پہلے رہے ہوں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک کہ کشمیر کا تنازع نہیں کسی طرف سیٹل ہوگا تو یہ ٹینشنز رہیں گی۔ اسی ایک ٹینشن کا حصہ تھا جو 47 میں شروع ہوئی۔ 65 میں ہم نے دیکھا کہ حالات اس سے پہلے ایسے بگڑے ہوئے تھے۔ 65 پہ انڈیا نے جب اٹیک کیا تو اس کے بعد پاکستان کے جو فوجی تھے، پاکستان کی ایئر فورس کے جو لوگ تھے، نیوی کے تھے، جس وہ بہادری سے لڑے ہیں، اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی جو فورسز تھیں، جو بیلنس آف فورس تھا، وہ ٹوٹلی ہندوستان کی طرف ٹلٹ کیا تھا۔ لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، جو ناقدین بھی ہیں، پاکستان سے باہر بھی لکھنے والے ہیں، وہ سب یہ مانتے ہیں، اور ہندوستان کے اپنے بہت سے جنرلز نے اور آرمی آفیسرز جو لڑے اس وقت، انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی کہ پاکستان نے اور پاکستان کے اس وقت کی جو ڈیفنس فورسز تھیں، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ یہ جنگ لڑی۔ تو یہ یقینی طور پہ اٹ از اے ڈیفنس ڈے، کیونکہ آپ کے جو خطرات ہیں اور جو باہر سے آپ کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور جو خطے میں بگڑے ہوئے ہیں، وہ بہتری کی طرف نہیں گئے، بدقسمتی سے بدتری کی طرف گئے۔ اور اس کو دیکھیے، آج اگر آپ 65 آنورڈز دیکھیں تو پاکستان کی ڈیفنس فورسز جو ہیں، جو ان کا آئینی رول ہے، جب وہ ادا کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ادا کرتے ہیں کہ جو کہ حق ہے ادا کرنے کا۔ یعنی کہ آپ نے کبھی ٹاپ کمانڈ پہ غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کی جو سولجرز ہیں، ان کی بہادری جو ہے اس کو ہمیشہ سلام، اور ہمیشہ سلام ان کو رہا اور ہمیشہ ان کو سلام رہے گا۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو یہ بات ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ یاد رکھیں کہ نہ کہ اب ہم خارجی اطراف سے ہم پہ جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اندر خانے بھی جو دہشت گردی کے معاملات ہیں، ایک یقینی طور پہ اس کا پولیٹیکل ڈائمنشن ہوتا ہے، اس پر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کا کائنیٹک ڈائمنشن ہوتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ہمارے کتنے نوجوان، ہمارے سپاہی، اس قوم کے بیٹے جو ہیں، جو اپنی جان اس ملک کے لیے نچھاور کرتے ہیں، تو ہمارا سلام ہو پاکستان کی افواج پر۔ اب چلتے ہیں ناظرین، آج کے جو کیسز ہیں، دو اہم کیسز، ایک جو اس کا معاملہ تھا نیب کا، نیب کی ججمنٹ آ گئی سامنے، اور ججمنٹ میں کلیئرلی فیصلہ یہی کیا گیا کہ جو نیب کی امینڈمنٹس ہیں ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ اور وہ نیب کی جو امینڈمنٹس تھیں اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر سٹرائک ڈاؤن جو کی جائیں گی اور اگر وہ ریسٹور ہو جائیں امینڈمنٹس، تو اس کے بعد پھر جو کیسز ہیں نواز شریف صاحب اور یہ جو بڑے بڑے پولیٹیشنز کے حوالے سے کیسز ہیں، وہ جو ختم ہوئے تھے وہ ختم ہی رہیں گے۔ لیکن جب کہا گیا تھا کہ نیب کی امینڈمنٹس جو ہیں ان کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے، اور یہی کیس پھر آگے لے کے عمران خان صاحب بھی چلے کہ وہ امینڈمنٹس جو تھیں وہ غلط تھیں، تو اس پر آج جو ججمنٹ آئی ہے، جو آج پبلک کی گئی ججمنٹ، جون میں دی گئی تھی ججمنٹ، اس میں، اور آپ کو یاد رہے گا کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین اس میں انہوں نے خود کورٹ میں آئے اور انہوں نے اپنا کیس آرگیومنٹ پریزنٹ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ 184(3) کے حوالے سے یہ وائلیٹ ہوتا ہے نیشنل جو انٹرسٹ ہے، یعنی کہ انفرادی انٹرسٹ ہے اور ڈگنیٹی، اور انہوں نے کرپشن کی بات کی۔ لیکن بڑی کلیئرلی آج جو ججمنٹ آئی وہ یہ تھی 5 ممبر بینچ کی، جس کو چیف جسٹس صاحب نے ہیڈ کرے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی جو آئین بنانے کا حق ہے، وہ جو کانسٹیٹیوشن قانون بنانے کا حق ہے، وہ آئین میں پارلیمان کے پاس ہے، تو وہ حق نہیں لیا جا سکتا، کورٹس نہیں لے سکتے وہ حق۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ دیر از نو ایویڈنس کہ جو امینڈمنٹس جن کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا، کہ اگر وہ امینڈمنٹس رہتی تو اس سے
پاکستان کی جو آئین ہے اس کو انڈرمائن کیا جاتا. تو کلیئرلی اس میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی تھے, انہوں نے بھی یہ اس ججمنٹ سے اتفاق کیا. اور یہ یاد رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو اوریجنل ججمنٹ آئی تھی جس نے نیب امینڈمنٹس کو سٹرائک ڈاؤن کیا تھا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ میں تھے, جسٹس بندیال چیف جسٹس تھے, اور جسٹس منصور علی شاہ نے بھی اس کو اپوز کیا تھا اس ججمنٹ کو کہ جنہوں نے اوریجنل امینڈمنٹس, جس امینڈمنٹ کے تحت کہا گیا تھا کہ یعنی کہ 10 ملین کی بجائے 50 ملین کا کیس ہی سن سکتی ہے نیب, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو کیبنٹ ڈیسیجنز لے اس کو پروٹیکشن ہے اور نیب اس کو چیلنج نہیں کر سکتی. تو یہ تمام معاملات تھے. سو ایک طرف سے جو بانی پی ٹی آئی ہیں, انہوں نے بانی چیئرمین, انہوں نے وہ ہار گئے کیس جو ان کی ایک پٹیشنر تھے, پٹیشنرز, لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں ہار تو گئے ہیں لیکن ہمیں فائدہ ہے اس کا. تو اس وجہ سے کیونکہ توشہ خانہ کا جو کیس ہے دوسرا توشہ خانہ 2 وہ شاید کوئی 2 کروڑ 2-3 کروڑ کا ہے, لیکن یہ جب امینڈمنٹ جو ہے اس کو ریسٹور کر دیا گیا اس کے تحت اب 50 کروڑ سے کم کا کیس جو ہے وہ نیب نہیں دیکھ سکتی. تو یہ آج کی ججمنٹ ہے جو آج سپریم کورٹ کے بعد ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جسٹس صاحب نے جنہوں نے وہ سنی پٹیشن پی ٹی آئی کی کہ جی پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین جو ہیں ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی اس میں جیل میں, تو اس میں بھی کافی بات چیت ہوئی اور کافی انہوں نے, اب لفظ کیا استعمال کریں ہم, انہوں نے کافی سخت باتیں کی جسٹس صاحب نے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک تو پہلے انہوں نے کہا کہ جو چونکہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب, ان کو وہ شاید نہیں رویہ ان کی طرف, اور جو خاص طور پہ جب ان کو ملنے جاتے ہیں ان کے پارٹی وغیرہ کے لوگ, تو انہوں نے اب یہ کہا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے, انہوں نے کہا کہ 3 وکلاء پر ایک کمیشن بن گئی ہے جو اب کمیشن بتائے گی کہ جب لوگ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین کو یعنی کہ عمران خان صاحب کو ملنے, تو کیا جو کورٹ کے آرڈرز ہیں اس پر عمل کیا جاتا ہے یا نہیں. اور پھر یہ انہوں نے کہا بڑی کلیئرلی کہ ملزم اپنے وکیل سے کیا گفتگو کرتا ہے یہ سننے کے لیے اہلکار کھڑا نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی بات ہے, اب یہ اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں بڑا دلچسپ ہوگا. اچھا یہ دلچسپ تھا بہت کہ جو وکیل نئی پنجوتھا ہیں انہوں نے کہا جی اڈیالہ جیل میں ہمارے ساتھ پچھلے 1 سال سے برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا, پورے جسٹس صاحب نے یہ کہا پورے ملک کے ساتھ یہ پچھلے 75 سال سے کیا جا رہا ہے, آپ 1 سال کی بات کر رہے ہیں. اور پھر یہ انہوں نے پوچھا کیونکہ جب شکایت کی کہ جیل انتظامیہ وغیرہ کی حوالے سے پی ٹی آئی کے جو وکلا تھے, تو اس پہ جسٹس صاحب نے کہا سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, آپ کو لگتا ہے جیل انتظامیہ یہ سب کر رہی ہے, اس میں ان کا کوئی کردار نہیں. اور فائنلی ان کی جو ایک اور دلچسپ بات تھی, انہوں نے کہا کیا بانی پی ٹی آئی کو کوئی دہشت گرد ہیں کہ اتنی سیکیورٹی میں ٹرائل کرنا ہے. تو یہ ناظرین یہ آپ نے سنا کیا کہا جس صاحب نے, تو یہ سب معاملات ہیں جس پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک اہم فیکٹر ہے اس پوری جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کہ کس طرح باتیں آگے بڑھیں گی یا نہیں. اور ججز کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کہتے ہیں قانونی یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. اچھا ناظرین یہ باتیں کہی جاتی ہیں کورٹ کے حوالے سے, لوگوں کا کہنا ہے, یعنی کہ بیسکلی اگر آپ لوگوں کا سنیں تو کچھ کہتے ہیں جی اچھا یہ کیا پارٹی بن گئے, کچھ کہتے ہیں جی یہ قانونی بات ہے, یہ قانونی بات کہہ رہے ہیں. لیکن ابھی ہم نے آپ کو یہ سنائی جج صاحب کی جو آبزرویشنز ہیں, تو یہی آبزرویشنز ہوتی ہیں, پھر آبویسلی اس کے بعد بڑی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے. ناظرین گیسٹ جو ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے ممبر کور کمیٹی شعیب شاہین صاحب, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب. سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب, پی ایم ایل این سندھ کا تعلق ہے, شکریہ سندھ صاحب. اور سینیٹر پلوشا خان صاحبہ, چیئر پرسن انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ٹیلی کمیونیکیشن کمیٹی کی, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. تھینک یو پلوشا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. تو اگر ہم شروع کریں جو معاملات ہیں آج کا جو فیصلہ ہے کورٹ کا اس کیس میں, نیب ترامیم کیس میں, ویری کوئکلی پی ٹی آئی کا موقف. دیکھیں ہمارا موقف تو بڑا واضح تھا
کہ یہ جو نیب ترامیم کی تھی انہوں نے اپنے کیسز سامنے رکھ کے نیب کی ترامیم کی. مثلا ایک کیس میں ان کا ایک ملزم تھا پی ایم ایل این کا لیڈر, اس کا تھا کہ کوئی تقریباً 85 یا 86 ان کے ایگریڈ پرسن سے جنہوں نے پٹیشن فائل کی تھی. انہوں نے کہا جی اب جس کا 100 نہیں ہوگا وہ نیب جورسڈکشن نہیں لے گا. پھر ان کے کئی لوگوں کے خلاف پٹیشن تھی, پروسیڈنگز تھیں اور کیسز تھے, ریفرنسز تھے کہ جناب اگر 40 لاکھ ہے, 50 لاکھ ہے یا 10 کروڑ 40 کروڑ سے زیادہ ہے یا 50 کروڑ سے کم ہے یا 10 کروڑ سے زیادہ ہے. انہوں نے 2-3 دفعہ اس میں بھی امینڈمنٹ کی ہیں, پہلے 10 کروڑ کیا پھر اس کو 50 کروڑ کر دیا. مطلب انہوں نے اپنے کیسز سامنے رکھے اور پھر بے نامی کو لے کر آئے. پھر یہ کہا کہ جو باہر سے کوئی آپ لیگل ہیلپ لیتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے یہاں ہیلپ فل نہیں ہوگی. پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ مس یوز آف پاور کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی پرسنل گین بھی حاصل کیا ہو. پھر جو آپ نے ال گاٹن منی لی ہے اس میں پھر یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا, پراسیکیوشن ثابت کرے گی کہ جناب اس میں رشوت موجود ہے یا اس میں اس نے بینیفٹ پرسنل لیا ہے, اور وہ یہ جو پیسے ہیں یا جو ایسیٹس ہیں بیانڈ سورسز یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ ال گاٹن منی کے ہیں اور انہوں نے رشوت کے ذریعے لیے ہیں. بیسیکلی انہوں نے 1100 ارب روپے کے مقدمات اپنے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ نیب امینڈمنٹ لائے تھے. لیکن میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں, آج جو جج صاحب کی جو ججمنٹ ہے, ججمنٹ میں پڑھے ہیں تو وہ یہ کہا جاتا ہے, بینچ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایکچولی جو فنڈامنٹل سوال تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمان کے پاس حق ہے لاء بنانے کا, یہ پارلیمان نے لاء بنایا ہے اور یہ کوئی پروو نہیں کر پایا کمپریہنسولی کہ دس لاء وائلیٹس دا کانسٹیٹیوشن. دیکھیں اب بہرحال سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ آل آف اس ہیز ٹو ریسپیکٹ اٹ. لیکن جو اس کے اندر جو اصل بات ہے, انہوں نے مقدمات بھی منگوائے تھے جو پچھلی کورٹ نے فیصلہ کیا تھا بندیال صاحب نے کہ کس بندے کے کتنے مقدمات ہیں اور اس کے الیگیشنز کیا ہیں, ساری تفصیل سامنے آئی تھی. تو سمپل یہ ہے کہ جو پرسن اسپیسیفک لا ہوتا ہے, پارلیمنٹیرینز اگر اپنے آپ کو بینیفٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی قانون بنا دے, اگر فرض کریں اتنا سخت قانون کے ہوتے ہوئے بھی اگر اتنی کرپشن ہو رہی ہے یا ہو رہی تھی, تو پھر قانون اگر نرم کر کے تو پھر تو آپ نے کھلی چھوٹ دے دی, پچھلے کیس بھی ختم, آئندہ کے لیے بھی آپ نے راستہ ہموار کر دیا, کھائیں پئیں اور سائڈ لائن ہو جائیں. مطلب ہے کہ اگر اپنی فیملیز کے نام رکھ دیا, کسی بے نامی کے نام رکھ دیا جس کو ثابت نہیں کر سکے, ملک سے باہر پیسہ رکھ دیا, یہاں منی لانڈرنگ کتنی ہوتی ہے, کتنا پیسہ جاتا ہے. فنڈامنٹلی جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایک ججمنٹ ہے وہ ہم اس کو آنر کرتے. کوئک ٹیک آن دی ججمنٹ. جی بالکل, جو ججمنٹ ہے وہ دیٹ از بائنڈنگ ایز پر آرٹیکل 189 اور 187 ہم سب پہ بائنڈنگ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. سیکنڈلی مطلب 5 ججز نے یہ ججمنٹ دی. آپ تو خوشی خوشی مانیں گے نہیں, اس میں ایکچولی دے ہیو ٹو پروو اینی منظریہ اور میلیفائڈ انٹینشن. کوئی کیا انہوں نے کچھ ثابت کیا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے, اصل میں انہوں نے تو کوشش کی کہ پارلیمنٹ کو اور زیادہ نیچے ابتری کی طرف, آپ جو اب لفظ بول رہی تھی ابتری کی طرف لے کے جایا جائے. بیسیکلی ایسی بات نہیں ہے. ججز نے جو پارلیمنٹ کا کام ہے اور سپریم کورٹ از دا جو پروڈکٹ ہے وہ اس آئین کی ہے, اور آئینی طور پہ صرف یہ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے. پرویز شاہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد آپ کیا کہیں گی کہ ڈز اٹ میک اینی ڈفرنس ٹو اکاؤنٹیبلٹی ان دس کنٹری, یا آپ کہیں گی کہ یہ اس کا تعلق تھا ہی نہیں اس سے؟ شکریہ نسیم صاحبہ. دیکھیے, ایک دو باتوں پر تو ایک ہمارا نیشنل کنسنسس ہے, اور وہ کنسنسس یہ ہے کہ نیشنل کمیشن جو ہے مخالفین کو دبانے کے لیے, ان کی آرم ٹویسٹنگ کے لیے, ان کو ذلیل کرنے کے لیے, ان کو جو ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے, اس کے لیے استعمال کیا گیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور جب پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا تو ہم نے مسلم لیگ نون کو یہ تجویز ہی پیش کی تھی کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے, لیکن بہرحال اس وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. بعد میں یہ اژدہا کی طرح سب کے گلے میں باری باری جو ہے لپٹا. بہرحال اب بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کا دور حکومت گزرا, اس کے آنے سے پہلے تمام جو جتنا ان کے انتخابی نعرے تھے, ان کی ہر جلسہ تھا, ان کی ہر پریس کانفرنس تھی, ان کا اوپر سے لے کے نیچے تک ہر لیول کا جو ورکر تھا یا لیڈر تھا, وہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے, ملک کا پیسہ چوری کیا ہے, اور ہم آ کر جو ہے وہ پیسہ ریکور کریں. آپ نے دیکھا کہ جب یہ آئے حکومت میں کافی پیج بھی ایک تھا, تمام طاقتیں بھی ان کے ساتھ تھیں, اور کسی قسم کی ان کو مشکل نہیں تھی, اور ایک ایک کر کے انہوں نے تمام مخالفین کو جیل میں بھی ڈالا, ان کی بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا,
ان کے گھروں میں بھی گھسے. اور نیب کا جو ایک اس زمانے میں شرمناک کردار تھا, آپ کو یاد ہوگا. آپ یاد کیجئے کہ یہ ہر اپنی پریس ٹاک میں قوم سے خطاب میں کہتے تھے کہ احتساب ہونا ہے اور کرپشن جو ہے اس کا پیسہ واپس آنا ہے. لیکن ایک کیریکٹر تھے شہزاد اکبر صاحب, میرے خیال میں انہوں نے بھی اب اس کا حساب بھی کرنا چاہیے کہ اس نیشنل ایکسچیکر کے قومی خزانے پہ وہ کتنا بڑا بوجھ بنے, وہ کہاں کہاں گئے, انہوں نے کیا کیا کیا, کتنے دعوے کیے, لیکن ایونچولی آخر میں ایک بھی جو ہے یہ روپیہ نہیں نکال سکے. انہوں نے اس کو بھی اسی طرح استعمال کیا جیسے ان سے پہلے لوگوں نے کیا تھا. اور نیب کا جو اس زمانے کا کردار تھا اس پہ تو بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. پھر ایک شخص تھے مراد سعید صاحب, وہ کہتے تھے ہم باہر سے اربوں ڈالر لائیں گے, اور جو ہے وہ اربوں ڈالر پھر کہاں گئے اللہ نے کیا, وہ خود ہی ابھی ان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے. بہرحال یہ ساری ایک کمیشن بھی بنا, آپ کو یاد ہے کہ قرضے کہاں گئے, اس پر بھی کمیشن بنا کہ جو قرضے لیے گئے استعمال وہ قرضوں کی کرپشن میں وہ کہاں چلے گئے, کہاں خرچ ہوئے. مجھے صرف اس قرضے والے کمیشن کی رپورٹ اگر کوئی دکھا دے تو لگے گا کچھ نہ کچھ جو ہے سیریسنس تھی. لیکن اس کے نتیجے میں کیا نکلا نسیم زہرا صاحبہ, آپ بتائیے. سوائے جو ہمارا سیاسی نظام ہے اس کے منہ پہ مزید کالک ملی گئی, نیب کو مزید کمزور, احتساب کو جنرلی اس ملک میں جو ہے اس کے نام کو ایک وہ گالی ہی بن گیا. احتساب کا مطلب جو ہے وہ یہی سمجھا جانے لگا کہ مخالفین کی پکڑ دھکڑ اور مخالفین کی ضلالت. تو اس ساری احتساب کے عمل کو جو سب سے پہلا دھچکا ہے تو انہوں نے پہنچایا. آج ستمبر کو ہم چنگجانی میں بھرپور حصہ لیں گے, ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے. عمران خان نے پھر سے کہا ہے سب نکلیں اپنے حق کے لیے نکلیں. جو آگے ہماری اکانومی کا حال ہونے جا رہا ہے, کہتے ہیں آج آپ نہیں کھڑے ہوں گے کل آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی مشکلات میں جانے والا ہے. یہ اپنا جو کہتے ہیں لائف سٹائل ہے وہ ختم نہیں کر رہے. ان کا لائف سٹائل, ان کا رہن سہن, ہم نے اس کا قرضہ برداشت کرنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بہت سے لوگ جس میں کہ فافن ہوا اور بہت سے انڈیپینڈنٹ لوگ, وہ بھی لوگ جو کینڈیڈیٹس تھے الیکشن میں, سب کا کہنا ہے کہ ہاں بہت سے کا کہنا ہے کہ 45 ورسز 47 ایک ریالٹی ہے, اور مینڈیٹ جو فروری 8 کو ملا وہ پی ٹی آئی کو ملا. اچھا یہ ایک ڈیبیٹ ہے. اچھا چلیے مان لیں کہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملا مینڈیٹ, لیکن پاکستان کی تاریخ کیا ہے؟ پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے بعد بے نظیر صاحبہ ایک تھی وہ لیڈر جنہوں نے حکومت سنبھالی, اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن کے باوجود وہ حکومت سنبھال سکیں. پھر آپ کو یاد ہے کہ ان کو یہ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب مرحوم, ان دونوں کو ان کی کابینہ میں ڈالا گیا, لیکن she was able to set up her government and establish a government despite opposition of the establishment. آج کیا ہے ڈائلیما؟ آج یہ ہے کہ ان کے مینڈیٹ ہے جتنا بھی مینڈیٹ ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ہے جھگڑا, اچھا بلا بیٹل ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی. اب یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہم جلسہ کرتے ہیں, ہمیں لگتا ہے اس کی ایک اہمیت یہ ہے ان کے حوالے سے اور پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ پتہ لگ جائے گا کہ کتنا ان کا اسٹریٹ سپورٹ ہے, کیونکہ اسٹریٹ سپورٹ ہے وہ بڑی ڈیسائسو فیکٹر ہوتی ہے. کے پی کے میں تو نکل آتے ہیں لوگ ان کے سپورٹ میں, پنجاب میں نہیں نکلتے. جتنی وجوہات ہیں کہ گورنمنٹ نہیں اجازت دیتی اور خوب ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, اٹھایا جاتا ہے, اور بھی پروونسز میں یہی حال ہے. تو اب 8 ستمبر کا جلسہ کافی اہم ہے ان کے لیے. ابھی تو ہمارے پروگرام میں کہہ گئے تھے رانا ثناء اللہ کے, انہوں نے کہا, ہم نے کہا ملے گا یہ نہیں ان کو اجازت, تو انہوں نے کہا دیکھیں ان کے پاس کیریکٹر سرٹیفکیٹ ان کو نہیں بھی ملا ہوا, تو جب کیریکٹر سرٹیفکیٹ ملے گا تو پھر ان کی اجازت ہوگی. ہاں جی کیریکٹر سرٹیفکیٹ وہ کہہ رہے رانا صاحب کہ نہیں دیا, ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے. اب ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کیسے آپ کو یہ کانفیڈنس ہے کہ پنجاب میں, کیونکہ اسٹریٹ پاور کی ریالٹی یہ جو بھی وجوہات ہیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی, نکلتی نہیں اسٹریٹ پاور, مار کٹائی ہوتی ہے اس وجہ سے پیچھے رہتے ہیں, لیکن کیسے پتا 8 ستمبر کو بھی یہ نہیں ہوگا. دیکھیں ثوابی کا جلسہ ہمارا 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہوا ہے, آئی تھنک 5 جولائی کو. دیٹس کے پی کے, ٹھیک ہے کے پی میں تھا, مگر سب سے زیادہ لوگ پنجاب کے گئے تھے. اچھا, اور یہاں تک میں تو وہاں موجود تھا, آپ انٹرچینج سے لے کر جلسے تک
وہ کچھ 12 کلومیٹر میرا خیال تھا، لیکن آج مجھے لڑکا بتا رہا تھا کہ 14 کلومیٹر وہ ٹوٹل جگہ تھی. فرینڈلی انوائرمنٹ تھی نا، فرینڈلی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک بات نہیں، میں مطلب وہی کہہ رہا ہوں نا، اس کا ایک امپیکٹ یہ بھی تھا کہ چونکہ فرینڈلی انوائرمنٹ تھی. ٹھیک بات ہے آپ کی. جتنا جلسے میں لوگ موجود تھے اس سے زیادہ باہر تھے، اس سے ڈبل وہ سارے ایریا میں تھے، اور ایون موٹر وے پہ گاڑیاں چوک تھیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں بھی یہ پوزیشن ہے کہ ابھی سے راستے شاستے بند کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کے برابر یہاں لوگ ہوں گے، ارسپیکٹو کہ کتنا راستے روکتے ہیں، کہاں سے ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں. اسلام آباد پنڈی سے بھی بہت لوگ نکلیں گے، کے پی سے بھی بہت لوگ آئیں گے، اور پنجاب سب سے زیادہ اس میں کنٹریبیوشن کرے گا، اور لوگ آئیں گے خواہ کتنے بھی حالات مشکل ہوں. ابھی آج میں پڑھ رہا تھا انہوں نے ایک ڈی پی اوز وغیرہ نے لیٹر جاری کیے ہوئے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں کو نہیں آنے دینا اس طرح کے کسی بھی جلسے میں، اور اس کے لیے ہائی کورٹ میں بھی ہم نے رجوع کیا، ہم نے ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی رجوع کیا، ان میں آرڈرز بھی لیے ہیں کہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹیں پیدا نہیں کی جائیں. ہائی کورٹ اسلام آباد سے بھی ہم نے آرڈرز کیے ہوئے. کوئی بھی حالات ہوں، دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ 8 فروری کو لوگوں کا نکلنا ہو، عوام کا نکلنا ہو، جن حالات میں بھی ہمیں الیکشن دیا گیا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آپ نے فافن کی رپورٹ بتائی ہے، پٹن کی رپورٹ ابھی آپ کے سامنے آ چکی ہے. ہم جتنا بھی اس کو آپ اگنور کریں، جتنا بھی ریجیکٹ کریں، وہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ ہمیں ملے. سپٹمبر 8 از دا کوسچن، وہ تو ہوگی نا بات، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہے کوئی، لیکن بات سپٹمبر 8 کی ہے. پلوشا آپ تو یو بین ان پالیٹکس کتنے، اب ایک پلوشا کی بات کا جواب دینا چاہوں گا، پھر بے شک ان کی طرف لے کے جائیں. وہ کہہ رہی تھی کہ پچھلے کا نیب کا کردار بہت اچھا نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں آج کا کردار اچھا ہے؟ یعنی جو کیسز ہیں ہی نہیں، بن ہی نہیں سکتے، آپ نے عمران خان کے خلاف وہ کیسز بنائے ہوئے ہیں. دوسرا میں کہتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی 1 پیج پہ تھے، بظاہر تو وہ 1 پیج پہ تھے، لیکن اکارڈنگ ٹو خواجہ آصف 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کو کہتے ہیں کہ آئیں جی ہم سے پنجاب حکومت لے لیں اور فیڈرل گورنمنٹ لے لیں. انہوں نے احتساب ہونے نہیں دیا. احتساب کے طریقہ کار میں جو رکاوٹیں پیدا کی، مجھے بتا دیں آج بھی ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کس کا ہے؟ آج بھی مجھے بتا دیں ان کے جو کو اٹھا کر کے، ان کا تو یہ کردار ہے، ان کو ہلال امتیاز اور ستارہ امتیاز دے رہے ہیں، جو کرپشن میں نہ صرف ملوث تھے، ابھی ہم بات کہیں اور لے جائیں گے. دیکھیں نا، یہ تو بات درست ہے کہ شاہد خاقان عباسی کو، خواجہ آصف کو، مطلب کہ کس کو لے کے بند نہیں کیا، خواجہ سعد رفیق کو، ہر ایک کو، رانا ثناءاللہ کو، مریم کو، تو لاجیکل نہیں ہے. چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سیڈ کہ یہ ان کی خواجہ یہ جو سعد رفیق اور ان کے بھائی کے کیس میں انہوں نے یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور چیف جسٹس کون تھے؟ جو چیف جسٹس جنہوں نے پاناما کی، آصف کوثر صاحب. تو وہ یہ غلط تو ہوا ہوگا، ریکارڈ اتنا پتھر، لیکن آج تک جو کچھ چل رہا ہے انہوں نے پاناما کیا اور انہوں نے لکھا کہ there is no any element of corruption. جی. اچھا مجھے پرویشا پہ جانے. جی پرویشا ذرا بتائیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے سپٹمبر 8 کا، آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایز سمبڈی جو کہ پالیٹکس میں رہے ہیں، ایک پارٹی جو بی بی کی پارٹی ہے، ذوالفقار بھٹو صاحب کی پارٹی ہے، آپ ان کا حق بنتا نہیں ٹو ہیو اے جلسہ؟ اب دیکھیے یہ ایک جو ان کا ٹریک ریکارڈ انہوں نے 9 مئی کے بعد اپنے اوپر اسٹیکر چپکا دی ہے، اس کے بعد تو دیکھیے وہ تو پھر بہت سے سوالات ہیں، اور ان سوالات کے ظاہر ہے جوابات جو ہیں وہ پھر ان کو دینے پڑیں گے. اور اگر وہ سوالات کے جوابات ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو، تو وہ کیوں نہیں جلسے کی اجازت دیں گے؟ باقی جلسہ کرنا تو ان کا کام ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا بڑا افسوسناک بات تھا جو کچھ ہوا، اور اس کے نتیجے میں سیاست جو ہے وہ کئی قدم پیچھے چلی گئی. میں جنرلی سمجھتی ہوں سیاست کو دھچکا لگا، اس ملک کو، جمہوریت کو دھچکا لگا ان تمام باتوں سے. لیکن بہرحال اب 8 مئی کو اتنی دور تو ہے نہیں، تو 48 گھنٹے بھی نہیں ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں. ویل ویٹ اینڈ سی. نظر آ جاتی ہے 48 گھنٹے پہلے کسی بھی سیاسی جلسے کی. سینیٹ صاحب کیا ڈنڈا تیار ہے آپ لوگوں کا؟ پہلے تو میں سر کی بات سے کروں گا، کنٹراڈکٹ کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ سوابی میں پنجاب سے سب سے زیادہ لوگ آئے تھے. اگر روکنا ہوتا تو ہم وہاں نہ روک سکتے تھے پنجاب والوں کو کہ نہ جائیں وہاں پہ؟ اگر روکنا ہوتا انتظامیہ نے تو یہ ایسی بات ہی کوئی پنجاب سے نہیں اتنے لوگ گئے وہاں پہ. نمبر 1 یہ نہیں، میں یہ نہیں کہتا
کیونکہ اپنی ہوم گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں نا. اب تو یہ ہٹ وکٹ ہو چکے ہیں. پرابلم یہ دوسرا یہ ہے کہ ابھی تک بالکل ان کو جلسہ کرنے کی اجازت مل چکی ہے, کریں, لیکن جو پروشا نے کہا میں اس کو سیکنڈ اس لیے کروں گا, 25 مئی 9 مئی کوئی بھی دیکھ لیں, چاہے اپنا درخت جلانے ہو یہاں پہ آ کے, یا کہنا اور سپریم کورٹ کا جسٹس کہہ رہا ہے کہ جو شاید عمران خان صاحب کو پتہ نہ چلا ہو کہ ہم نے کیا ہے کما دی, یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا جی. اور یہ شرائط ان کے پاس ہے, ان کو مل گئی ہے. خود اس پہ پٹیشنر تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی پٹیشن تھی. دیکھیں بات سمپل صرف یہ تھی کہ انہوں نے G9 میں دھرنا دینا ہے یا جلسہ کرنا ہے یا ڈی چوک میں کرنا ہے. ان کو پیغام پہنچایا جانا تھا کہ آپ نے ڈی چوک میں نہیں کرنا, آپ نے کرنا ہے G9 میں. تو وہ ڈی چوک میں اس کے باوجود نہیں پہنچے, اس سے پہلے انہوں نے اس کو کال اپ کیا, پہنچ گئے وہاں درخت جلا رہے تھے, سارا کچھ کر رہے تھے. بریک لیتے بٹینی میں ستمبر 8 ناظرین 2 ہی دن باقی ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب بات کرتے ہیں ہم اس پہ کہ جو اتحادی ہیں, پی ٹی آئی کلیم کریے مولانا فضل الرحمان دا بگ ایکس فیکٹر ان دس. پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی کہ ہمارے ساتھ چلیں گے. ادھر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان چل کر کے چلے گئے جے یو آئی کے لیڈر کے پاس, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس. کہیں بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو سینٹ کی سیٹیں ملیں گی, کہیں بات ہو رہی ہے کوئی منسٹری ملے گی. تو آخر ہو کیا رہے, ہم پوچھتے ہیں جو مختلف پارٹی سے یہاں بیٹھی ہے لیڈرشپ. اچھا جی, سب سے پہلے تو آپ بتا دیں پلوشا, بتائیے پریزیڈنٹ صاحب بھی گئے ہیں, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ سنوائی ہے کہ جی کچھ بننے والا ہے مولانا صاحب کے ساتھ. دیکھیے نسیم, میری فرینکلی میں تو ایک بات جانتی ہوں کہ مولانا صاحب کے ساتھ کی اپنی ذاتی دوستی ہے, اور جب اس ملاقات کے بعد ایک پریس ریلیز آئی تھی مولانا صاحب کی طرف سے, تو ان کے ترجمان نے کہا تھا کہ صرف سیاسی نوعیت کی بات نہیں ہے. بہرحال اگر ہم یہ زیوم بھی کر لیں کہ چلیں سیاسی نوعیت کی, ایسا ہو نہیں سکتا, باتیں نہ ہو جب لوگ سیاسی طور پر ملتے ہیں. تو پریزیڈنٹ صاحب یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے سربراہ کی اس کا حق ہوتا ہے وہ کسی کو بھی مخالف کو یا اپوزیشن میں سے کسی کو بھی دعوت دے دیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. مولانا صاحب کا بھی حق ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ دوبارہ سے دیکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں کھڑا ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے وہ کھڑے ہی ہوئے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف ان کی کوئی آنے سے جو مجھے لگتا ہے ان کی رضامندی تھوڑی سی ان کی ٹلٹ نظر آتا ہے, آپ کو حکومت بتا سکتی ہے کہ کیا آفر کیا ہے. جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ بتائیے گا شعیب, یہ آپ کی پارٹی کی طرف سے بہت آپٹیمسٹک سٹیٹمنٹس وغیرہ آ رہی ہیں, قیصر صاحب یہ کہتے ہیں, اسد قیصر صاحب وغیرہ کہ جی ہمارے ساتھ ہی ہیں, ہم موومنٹ چلے گی وہ ہوں گے. آپ کے 8 کے جلسے میں کوئی ہے ان کی شرکت؟ نہیں, 8 کے جلسے میں تو شرکت نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی الحاق یا اتحاد نہیں ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ مولانا صاحب نے خود بھی یہ کہا ہے کہ حکومتی اتحاد کے ساتھ جانا میری سیاسی خودکشی ہے. اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں بجا طور پر کہ اس وقت اگر کسی بھی اس حکومتی اتحاد کا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی حصہ بنے گی تو نہ صرف اپنی پولیٹیکل سپیس ختم کرے گی بلکہ واقعی سیاسی خودکشی کا مترادف ہوگا, کیونکہ یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں, ان کے بارے میں سب کو پتہ ہے, عوام ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے. اب اگر یہ اسی کشتی میں سفار دوبارہ ہو جاتے ہیں جیسے مولانا فضل الرحمان, میرا نہیں خیال کہ وہ جاندیدہ شخصیت ہیں اور وہ جس طرح پولیٹکس کرتے ہیں کہ ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ عارضی طور پر مفاد حاصل کر لیں, ایک یہ ہے کہ پرماننٹ بیسس پہ وہ اپنی پولیٹکس کو زندہ رکھیں. اگر انہوں نے پرماننٹ بیسس پہ اپنی پولیٹکس کو زندہ رکھنا ہے, میرا خیال ہے وہ ان کا حصہ نہیں بنیں گے. ہمیں ایک ہماری جی نہیں, یہ تو انالیسس ہوگی نا, لیکن آپ کی پارٹی سے ابھی تک کوئی ابھی بات چیت ہی ہے, کمیٹی بھی تو بنی. 2-3 چیزیں ہیں کہ جی پرنسپلی ہم آپ کے جو پرنسپلی موقف ہے وہ آپ کو ہم ایگری کرتے ہیں. ہم فی الحال الگ الگ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. نمبر 2 یہ ہے کہ ہم جو اسمبلی کے اندر ہے جو قانون سازی ہوگی ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر کے کیس ٹو کیس بیسس پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے. اس وقت تک موسٹلی یہ 2 باتیں ہیں. ایک جنرل بات ہے, حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کے پی کے میں جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی اس میں کمیٹی بناؤ, تو جو دھاندلی ہوئی تو وہ کہتے ہیں بینیفیشری پی ٹی آئی ہے. تو مطلب اس حوالے سے تو دیکھیں, میں نے کوئی 2 مہینے پہلے خان صاحب کی
انسٹرکشنز پہ ایک پریس کانفرنس کی تھی. میں نے کہا جی جس کو بھی اعتراض ہے, ہم نے تو مطالبہ کیا ہوا نا کمیشن کا, اور اس کے لیے تو ہم 6-8 مہینے ہو گئے ہیں, ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن بھی فائل کیا جو جس کی ایک پیشی نہیں لگی. ہم نے کہا جس حلقے پہ آپ کو اعتراض ہے, ہمارے کے پی کا حلقہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو کھلوا لیں, ہم سب سے پہلے کنسنٹ دیں گے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہم تو پہلے دن سے کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی جس حلقے سے بھی اعتراض. تو آپ نے تو 2 سیٹیں لوز کر دی, وہ گنتی تھوڑی ہوئی ہے. اب 14,000 سیٹ, 14,000 اس کو گنتی کہیں گے, 14,000 اگر ڈبل سٹیمپ کر کے ایک بندے کے آپ ریجیکٹ کر دیں اور ایک کو جتا دیں تو پھر جو چاہیں کر لیں, اس کو گنتی کہتے ہیں, اس کو گنتی کہتے ہیں. دونوں سارے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے. اچھا جی, تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے مولانا صاحب کا ایک یہ چیز یارڈ سٹک تھی کہ بھئی مولانا صاحب کیا آپ کتنا اچیو کیا یا نہیں کیا, وہ یہ تھا جو آپ قانون سازی کر رہے تھے. آپ نے بار بار مؤخر کر رہے ہیں, بار بار مؤخر 3 دفعہ کر چکے ہیں میرا خیال ہے جوائنٹ سٹنگ. اس کا مطلب مولانا صاحب کے ساتھ دال گل نہیں رہی. نہیں, مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہے اور میں آج آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ کبھی نہیں جائیں گے. اور ابھی انہوں نے سلیکٹڈ کی بات کی, مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے جب بلاول بھٹو نے عمران خان کو کہا کہ مسٹر سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اور اس خان صاحب کو خود نہیں پتا چلا, خود بھی تالیاں مار رہے تھے وہاں پہ ڈیسک بجا رہے تھے اس قومی اسمبلی میں. تو اس طرح میں ویسے بتا رہا ہوں. اچھا, موجودہ یہ صدر زرداری صاحب نے جو عمران خان کہتے تھے کہ میری بندوق کی جو ہے گولی وہ اس کی طرف ہے, زرداری صاحب کی طرف ہے اور نواز شریف کی طرف ہے, ہم نے ان کو صدارتی بندوق بھی دے دی ہے اپنا مولانا صاحب کو, اور پھول بھی پیش کیے ہیں. ان کے ساتھ میں اوپن آپ کو لکھ کے دینے کو تیار نہیں جائیں گے کبھی, وہ کسی ان کے ساتھ. اور ابھی آپ کے ساتھ بھی نہیں ہے ہم, لیکن ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ہاں اچھا, آپ کے ساتھ دوستی ہے, کوئی پولیٹیکل تو نہیں, ویسے بھی رہیں گے ہر طریقے سے. ٹھیک ہے, چل جی, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں اب آگے 8 سپٹمبر از گوئنگ ٹو بی اے کریٹیکل ڈے فار پی ٹی آئی اور پاکستان's پالیٹکس, کہ یہ ڈٹرمن کرنا کہ یہ بات اب کس طرف آگے بڑھے گی. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.